تمہاری موت کو۔ حمد و صلات کے بعد صحیح بخاری و مسلم میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، راستوں میں بیٹھنے سے پرہیز کرو۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ان مجلسوں کے بغیر تو چارہ نہیں، کیونکہ ہم انہی میں ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اگر تم بیٹھنے پر مصر ہی ہو تو پھر راستے کو اس کا حق دو۔ صحابہ نے سوال کیا، راستے کا حق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، نگاہ نیچی رکھنا، کسی کو ایذا نہ دینا، سلام کا جواب دینا، اچھی بات کی تلقین کرنا اور بری بات سے روکنا۔ اسلام نے ہر ایک کو اس کا حق عطا کیا ہے، یہاں تک کہ راستوں میں بیٹھنے کے بھی آداب مقرر کیے ہیں، جیسے راستے کے آداب، ملاقات کرنے و اکٹھا ہونے کے آداب اور مشترکہ حقوق کے آداب۔ راستوں پر بیٹھنے کے اصناف و انواع میں دور حاضر میں سامنے آنے والے سوشل نیٹ ورک پر ہونے والی ورچوئل مجلسیں بھی ہیں، جو جغرافیائی سرحدوں اور خلاؤں کو عبور کر چکی ہیں اور جن کے اثرات ہماگیر شکل اختیار کر چکے ہیں۔ یہاں ہر شخص کی اپنی دلچسپی کا سامان موجود ہوتا ہے، خبریں یہیں سے لی جاتی ہیں، اسی کے ذریعے آپس میں بات چیت اور رابطے قائم کیے جاتے ہیں۔ آن لائن میٹنگ روم میں لوگ آپس میں تبادلہ خیال کرتے ہیں۔ ان ذرائع سے بعض کا تعلق تو اس قدر مضبوط ہو گیا ہے کہ نشے کی حد تک پہنچ گیا ہے، بلکہ وہ ایسا محسوس کرتا ہے کہ ان کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتا اور اس کی زندگی ان کے بغیر خوشگوار ہو نہیں سکتی۔ اس طرح سے انسان اپنی ذات کو فراموش کر بیٹھا ہے اور سماجی بندھن ڈھیلا اور خاندانی رشتے کمزور پڑ گئے ہیں۔ سب سے بری بات تو یہ ہے کہ اس اللہ رب العالمین کے حق میں کوتاہی اور تقصیر برتی جاتی ہے جو نعمتیں عطا کر رہا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ان کی طرح نہ ہو جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، پھر اللہ نے بھی ان کو ایسا کر دیا کہ وہ اپنے آپ ہی کو بھول گئے۔ الحشر 19۔ ان نیٹ ورک ذرائع میں علم و عرفان اور خیر کی مجلسیں بھی دستیاب ہیں، جو ذہن کو تقویت دیتی ہیں، روح کی پرورش کرتی ہیں اور علم و معرفت کو فروغ دیتی ہیں۔ عقل مند لوگ جب ان کا رخ کرتے ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ان کے اخلاق بلند ہوتے ہیں اور علم و معرفت پروان چڑھتی ہیں۔ وہاں ایسی مجلسیں بھی ہیں جو عقیدے کو متزلزل اور ایمان کو کمزور کرتی ہیں، جہاں حرمت والی چیزوں کی پامالی ہوتی ہے، اخلاق آلودہ اور شرافت و فضیلت داغدار ہو جاتی ہیں۔ اس کی بے شمار شکلیں اور صورتیں ہوتی ہیں، انہیں شمار کرنے کے لیے یہ وقت کافی نہیں ہے۔ اس کی بعض صورتیں یہ ہیں، دوسروں کی عزت و حرمت پر حملہ کرنا، ان کے عیوب ٹٹولنا، ان کی عزتیں اچھالنا اور فوٹوگرافی وغیرہ کے ذریعے ان کے ساتھ برا سلوک کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری جانیں، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں تمہارے لیے ایسے ہی حرام ہیں جیسے تمہارے شہر میں اور اس مہینے میں تمہارے اس دن کی حرمت ہے۔ بخاری۔ گھروں کے راز فاش کرنا، پرائیویٹ زندگی کو سامنے لانا، نعمتوں کا مظاہرہ کرنا، سواری، کھان پان یا لباس کو فخریہ انداز میں پیش کرنا، اپنی شخصی زندگی کو شیئر کرنا اور اس کے ذریعے جھوٹی شہرت کے پیچھے بھاگنا اور اپنی اقدار اور اصول و نظریات کو پس پشت ڈال کر سنسنی پیدا کرنے کی کوشش کرنا بھی اس کی بعض مذموم صورتیں ہیں۔ آدمی اس وقت تک اپنے دین کے معاملے میں عافیت اور وسعت میں ہوتا ہے جب تک وہ اپنی پردہ پوشی کرتا ہے اور اعلانیہ معصیت سے دور رہتا ہے۔ جاہلی عصبیتوں کو ہوا دینا اور دیگر قوموں اور قبائل کی تنقید کرنا بھی اسی قبیل سے ہے۔ یہ عمل جہاں اخوت و بھائی چارگی کے منافی ہیں، وہیں اس سے ملکی رشتوں کے تانے بانے کمزور ہوتے ہیں، دلوں میں بغض و حسد پیدا ہوتا ہے اور عداوتیں جنم لیتی ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ قابل عزت وہی ہے جو تم میں سے زیادہ پرہیزگار ہو۔ الحجرات 13۔ انہی میں وہ عمل بھی ہے جو کسی منصوبہ بند جھوٹ کی تشہیر یا لوگوں کے درمیان برائیوں اور بگاڑ و فساد کی نشر و اشاعت کا باعث بنے، یہاں تک کہ بعض لوگوں کا مقصد ان چیزوں پر تنقید کرنا ہوتا ہے، لیکن وہ غیر شعوری طور پر اس جھوٹ یا برائی کی ترویج و اشاعت کی مہم کا حصہ بن جاتے ہیں۔ انہی میں سے امن و امان کو ختم کرنے کے لیے لوگوں کو اکسانا، جھوٹی و سنسنی خیز افواہیں عام کرنا اور گمراہ کن خبریں پھیلانا ہے۔ انہیں میں ایسی چیز بھی ہے جو دینی احکام کے منافی ہے، جیسے سستی آرٹ اور حرام تصویروں کے ذریعے دو جنسوں کے درمیان اختلاط کا منظر پیش کرنا۔ یہ سب مجلس کے آداب کے خلاف ہیں اور ان میں شرکت کرنے والا حرام کام اور گناہ و سرکشی میں تعاون کا مرتکب ہوتا ہے۔
सोशल मीडिया के इस्तेमाल में किसी भी तरह की गफलत और लापरवाही बड़े शर और बुराई के पेश खीमा हो सकती है, जैसे किसी खाबिदा फितने को, आग को भड़काना या किसी बुरी सुन्नत को रिवाज देना जिस पर बाद के लोग अमल करने लगे। अपने अमल के गुनाह के अलावा उसकी ज़िंदगी में और उसकी मौत के बाद जबकि वो कब्र में हो, उस पर अमल करने वाले के गुनाह भी उस पर जारी रहे, जिस पर जब तक वो बुरी सुन्नत नस्ल दर नस्ल चलती रहे और उस गुनाह का सिलसिला उस वक्त तक मुनक़ते ना हो जब तक लोग उससे बाज ना आ जाएं। चुनांचे ऐसे गुनाह जो मुताद्दी हों वो उन गुनाहों से ज़्यादा ख़तरनाक हैं जिनका असर ज़ात तक महदूद रहे, क्योंकि मुताद्दी गुनाह का नुकसान गुनाहगार को होता रहता है कि वो दूसरों तक जंगल की आग की तरह फैल जाते हैं, जबकि जो गैर मुताद्दी गुनाह हैं गुनाह करने वाले की मौत के साथ दफन हो जाते हैं। यहीं से सोशल मीडिया की इस टेक्नोलॉजी की खतरनाकी को समझा जा सकता है। इसलिए एक अक्लमंद इंसान 1000 बार सोचता है वो कोई ऐसी बात तो नहीं कह रहा है जो शर के दरवाजे को खोल दे, पूरी दुनिया में फैल जाए और लोग उस पर अमल करना शुरू कर दें, उसकी पैरवी शुरू कर दें, फिर उसके बाद उसके तदारुक के लिए उसके सामने कोई राह बाकी ना रहे। इरशाद बारी ताला है, इसका नतीजा होगा कि क़यामत के दिन ये लोग अपने पूरे बोझ के साथ ही उनके बोझ के हिस्सेदार होंगे जिन्हें बेइल्मी से गुमराह करते रहे। देखो तो कैसा बुरा बोझ उठा रहे हैं। सूरतुन नहल 25 नीज इरशाद बारी ताला है, और हम लिख रहे हैं जो अमल उन्होंने आगे भेजे और उनके छोड़े हुए निशान भी। सूरह यासीन 13। इन वसाइल की बुराइयों में से यह भी है कि अगर क़ल्ब व अक़ल महफूज रह भी जाए मगर गैर मुफीद उमूर में कीमती औक़ात और उम्र का ज़या ज़रूर होता है, और उम्र ज़िंदगी और तमाम मसाले वक्त ही की पैदावार हैं। लिहाजा जो अपने कीमती औक़ात को ज़ाय करता है उसकी ज़िंदगी के मसाले ज़ाय हो जाते हैं, और अगर वक्त ज़ाय हो जाए तो फिर कभी उसका तदारुक मुमकिन नहीं। और सबसे ज़्यादा ख़तरनाक मामला यह है कि एक इंसान गफलत शार हवा परस्त अहले बिदअत और शुबहात की मजलिसों में बैठे और यह हुज्जत पेश करे कि वो उनके बातिल अफकार पर रद्द करेगा, लेकिन होता यह है कि चंद दिनों के अंदर वो खुद ही फितने का शिकार हो जाता है, उनकी चालों में फंस जाता है, उनकी गुफ्तगू से मानूस होने लगता है, फिर उसके दिल में ज़ैग़ व ज़लालत घर करने लगती है, जिसकी वजह से वो हलाकत व बर्बादी की वादियों में जा गिरता है और बसा औक़ात कुफ्र के गड्ढे में जा गिरता है, और मामला अल्लाह की आयतों का इस्तिज़ा और अल्लाह के वजूद के इनकार तक पहुँच जाता है, और माअज़ल्लाह वो अल्लाह की इल्हाद की राह पर चल पड़ता है। जो शख्स ऐसी जगह पर अपनी रजामंदी के साथ बैठा जहाँ अल्लाह की आयत के साथ कुफ्र और इस्तिज़ा किया जा रहा हो या वहाँ दीन की बेहुरमती हो रही हो, वह ऐसा शख्स उन्हीं का शरीक कार समझा जाएगा। तो इसलिए इस किस्म की मजलिसों से एराज करना निहायत ज़रूरी है। इरशाद बारी ताला है, और जब आप देखें उन लोगों को जो हमारी आयत में नुक्ताचीनी कर रहे हों तो उनसे मुंह मोड़ लें, यहाँ तक कि वो उसके अलावा किसी और बात में लग जाएं, और अगर आपको शैतान भुला दे तो आप याद आने के बाद जालिम कौम के साथ न बैठें। अनआम 68। अहले बसीरत व मारिफत बखूबी जानते हैं कि इन मजालिस के रूह रवां ऐसे जाहिल व नालायक लोग होते हैं जो उसके अहल ही नहीं होते, बल्कि अपने फन से हटकर दूसरे शोबों में दखल अंदाजी कर रहे होते हैं, दूसरों के मकामों मर्तबे पर दस्तदराजी कर रहे होते हैं। चुनांचे कोई बगैर इल्म के फतवे दे रहा होता है तो कोई इल्म तिब हासिल किए बगैर लोगों के लिए इलाज तशखीस कर रहा होता है, और कोई बड़े बड़े मसाइल पर गुफ्तगू शुरू कर देता है। और निहायत काबिल अफसोस बात यह है कि आज बहुत से बहके हुए लोगों के रसूल इल्म का मरजा व मंबा यही मजालिस बन चुकी हैं। इन मजालिस की खराबी के लिए इनमें पाए जाने वाली बुराइयां गीबत, चुगली, फिस्क व फुजूर और बहतान बाजी ही काफ़ी हैं। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी के झूठा होने के लिए इतना ही काफ़ी है तो हर सुनी सुनाई बात को बयान कर दे। मुस्लिम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात मेरे पास तो आने वाले आए और उन्होंने मुझे उठाया और मुझसे कहा कि हमारे साथ चलो। लंबी हदीस है जिसमें आपने यह भी फरमाया, हम एक ऐसे शख्स के पास पहुँचे जो पीठ के बल लेटा हुआ था और दूसरा शख्स उसके पास लोहे का आंकड़ा लिए खड़ा था, और यह उसके चेहरे के एक तरफ आता और उसके एक जबड़े को गुद्दी तक चीरता, फिर वो दूसरी जानिब जाता, उधर भी उसी तरह चीरता जिस तरह उसने पहली जानिब किया था। वह भी दूसरी जानिब से फर्क भी ना होता था कि पहली जानिब अपनी सही हालत में लौट आती, फिर वो दोबारा उसी तरह करता जिस तरह उसने पहली बार किया था। इस हदीस के आखिर में इन दो आदमियों ने
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ وہ شخص ہے جو صبح اپنے گھر سے نکلتا اور جھوٹی خبر تراشتا جو دنیا بھر میں پھیل جاتی۔ اس امام بخاری نے سمرہ بن جندب کی روایت سے نقل کیا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کو ہمارے اور آپ کے لیے بابرکت بنائے، اس میں موجود ہدایتوں اور نصیحتوں سے ہمیں فائدہ پہنچائے۔ اللہ سے استغفار کیجیے، ہم بھی استغفار کرتے ہیں۔ تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے مخلوقات کو پیدا کیا اور خوب پیدا کیا، اور تمام تعریفیں ہیں اللہ کی نعمتوں پر اور احسانات پر۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے اور رسول ہیں، ان پر درود و سلام نازل ہو، بے شمار درود و سلام نازل ہو۔ حمد و صلات کے بعد میں تمام لوگوں کو تقویٰ کی وصیت کرتا ہوں۔ ان مختلف پلیٹ فارم اور سوشل میڈیا پر اس طرح کی مجلسوں کا ہدف وطن کے مستقبل، امت کے جگر گوشے نوجوان لوگ ہوا کرتے ہیں، کیونکہ وہ بڑے جوشیلے ہوتے ہیں اور بہت ہی جلد متاثر ہو جاتے ہیں۔ یہ فتنے ایسی دلربا و دلکش صورت میں پیش کیے جاتے ہیں کہ نفوس ان کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں، جیسے چیلنجز پر مبنی کام اور انٹرنیٹ سے جڑی ایسی گیم جن کے ذریعے نوجوانوں میں فکری انحراف، اخلاقی انحرافی اور عقلی کمزوری سرایت کرتی ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ دعوتی و اصلاحی مہم کے ذریعے ان پلیٹ فارم کا مقابلہ کریں، جس سے لوگوں کے دلوں میں اللہ کی نگرانی و مراقبے کا شعور بیدار ہو، دینی حمیت میں مضبوطی آئے، اخلاقیات کو فروغ حاصل ہو۔ نیز ان پلیٹ فارم کے ذریعے برائی و شر کا پرچار کرنے والی کمپنیوں اور مشکوک اداروں کا بائیکاٹ کریں۔ اے لوگو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس کا حکم دیا ہے۔ اے لوگو، بے شک اللہ اور فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے لوگو، تم بھی، اے مومنہ، تم بھی اللہ پر درود و سلام بھیجو۔ اللہم صلی علی، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ اے اللہ، تو صحابہ کرام خصوصاً ابو بکر، عمر، عثمان اور علی سے راضی ہو جا، اور ان کے ساتھ ہم سے بھی راضی ہو جا۔ اے اللہ، تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ نصیب فرما۔ اے اللہ، تو اسلام اور مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ، ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں اور ایسے قول و فعل کی توفیق کا سوال کرتے ہیں جو ہمیں جنت سے قریب کر دے۔ اے اللہ، ہم جہنم کی آگ سے تیری پناہ چاہتے ہیں اور ہر ایسے قول و فعل سے بھی جو ہمیں جہنم کے قریب کر دے۔ اے اللہ، ہم تجھ سے ہر بھلائی کا سوال کرتے ہیں، وہ جلد ملنے والی ہے یا دیر سے، اسے ہم جانتے ہیں یا نہیں، اور ہر اس برائی سے تیری پناہ مانگتے ہیں جو جلد ہی آنے والی ہے یا دیر سے، ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے۔ اے اللہ، ہم تجھ سے خیر و بھلائی کی ابتدا و انتہا، اس کی جامع چیزیں، اس کے اول و آخر، ظاہر و باطن کا سوال کرتے ہیں اور جنت میں بلند درجات کا سوال کرتے ہیں۔ اے میرے رب، ہماری مدد فرما، ہمارے خلاف کسی کی مدد نہ کر، ہماری تائید و نصرت فرما، ہمارے خلاف کسی کی تائید و نصرت نہ کر، ہمارے حق میں تدبیر فرما، ہمارے خلاف تدبیر نہ کر، ہماری رہنمائی فرما، ہماری ہدایت فرما، جو ہمارے خلاف بغاوت کرے اس کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ اے اللہ، تو بہت زیادہ بخشنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، لہٰذا ہمیں بھی معاف فرما۔ اے اللہ، ہمارے فوت شدگان پر ہم فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہماری مصیبت زدگان کو عافیت عطا فرما، اور ہم تیری نعمت کے زائل ہونے سے، تیری دی ہوئی عافیت کے پھر جانے سے، تیری نگہبانی، تیری ناگہانی گرفت سے اور تیری ہر قسم کی ناراضی سے پناہ مانگتے ہیں۔ اے ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات، اے ہر چیز کو قائم رکھنے والی ذات، ہم تجھ سے تیری رحمت کا واسطہ دے کر مدد طلب کرتے ہیں، ہمارے سارے معاملات سنوار دے اور آنکھ جھپکنے کے برابر بھی ہمیں اپنے نفس کے سپرد نہ کر۔ اے اللہ، خادم حرمین شریفین کو اپنی پسندیدہ امور کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ان کے عمل کو تو اپنی رضا کے لیے خالص کر لے۔ اے اللہ، ہر طرح کے خیر کی انہیں توفیق دے۔ اے اللہ، تمام مسلمانوں کے حکمرانوں کو خیر کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں تو معاف فرما، ہم نے بہت گناہ کیے ہیں، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیے ہیں۔ اے اللہ، اے اللہ، جو فوت پا چکے ہیں ان کو بھی تو معاف فرما۔ اے اللہ، ہم تجھ سے دنیا و آخرت میں بھلائی اور خیر مانگتے ہیں۔